الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ موسیٰ تو جا اور تیرا بھائی بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، یعنی موسیٰ تو بھی اور تیرا بھائی ہارون بھی فرعون کے پاس میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس خالی نہیں بھیجا، بلکہ کیا دے کے بھیجا ہے؟ اپنی نشانیاں دے کے بھیجا ہے۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ ید بیضا اور عصا۔ ید بیضا یعنی سفید ہاتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو اپنا ہاتھ روشن کر کے اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی اذن سے اپنا ہاتھ روشن کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کا سانپ بنا کے فرعونیوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرمایا تو بھی جا موسیٰ، تیرا بھائی بھی آیاتی میری نشانی ایتوں کے ساتھ، اور فرمایا ولا تنیا فی ذکری، لیکن میرے ذکر میں تم دونوں نے سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں تم دونوں نے سستی نہ کرنا۔ ایک تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میری توحید سے پیچھے نہ ہٹنا، میری توحید کی دعوت دیتے رہنا، بیان کرتے رہنا میری توحید۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لبوں پہ ہر وقت میرا ذکر ہو، لبوں پہ ہر وقت میرا ذکر ہو۔ اللہ پاک کا ذکر جو ہے بھائیو، یہ مومن کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دشمن کے مقابلے میں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ قرآن یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اصل ذکر تو یہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ وہ یہی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اصل ذکر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ یہ قرآن بھی یہ بھی اللہ کا ذکر، بہت بڑا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم ہر رات کو اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں، ہاں جی، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک ہماری حفاظت بھی فرما رہے ہیں، ہماری مدد بھی فرما رہے ہیں، ہماری ضروریات کو بھی پورا فرما رہے ہیں، اور اس قرآن کی کلاس کو اللہ پاک بڑھا بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ ساری رات ہم پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، ہم اللہ کا قرآن سمجھ کے سوتے ہیں تو ساری رات اللہ کی رحمت برستی ہے الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کسی چیز سے ساری دنیا بھی مل جائے دل مطمئن نہیں ہو سکتے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، قرآن سمجھتے ہو، تو اللہ کے ہاں تمہارے چرچے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا ہے. تم فرش پہ اللہ کا ذکر قرآن سمجھتے ہو، عرش پہ تمہارا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ہاں. میرے بھائیو، میں فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکر، میں تمہارا ذکر کروں. کتنی بات ہے. جس کا اللہ ذکر کرے، جس کو اللہ یاد کرے جی، لیکن اسی کو یاد کرے گا جو اللہ کو یاد کرے گا. جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کو فراموش کر دے گا، بلا دے گا جی، تو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، تو اللہ بھی اس کا ذکر نہیں کرے گا. تو فرمایا فاذکرونی اذکر، میں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. کتنی بڑی سعادت والی بات ہے. اللہ ہم کو اپنا صحیح ذکر کرنے والا بندہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں تھی گزرتا. ایک لمحہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 6 نمازیں فرض نہیں ہیں. اور روزے کتنے مہینوں کے فرض ہیں؟ 1 مہینے کے فرض ہیں. اور زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ اور وہ بھی اس پہ جو صاحب نصاب ہو، ہر پہ نہیں. اور حج کتنی مرتبہ فرض ہے زندگی میں؟ 1 مرتبہ فرض ہے. وہ بھی اس پہ فرض ہے جو بیت اللہ شریف کی طرف جانے کی مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے. جو طاقت نہیں رکھتا مالی جسمانی لحاظ، اس پہ حج فرض نہیں ہے. یعنی سب عبادتوں کی تعداد مقرر ہے، حد بننا کنارہ ہے. لیکن اللہ کا ذکر، اللہ پاک کی ایسی عبادت ہے، اس کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو، زیادہ زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اس کا کوئی حد، جتنا مرضی ذکر کرو جی. نمازوں کے اوقات مقرر ہے کہ زور اس وقت پڑھنی ہے، عشاء کا اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے. اور وضو بھی اس کے لیے اچھا ہے وہ، لیکن نہ ہو، منہ صاف ہو تو پھر بھی آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. صبح شام رات دن ہر وقت اللہ کا کیا کرو؟ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، کہ بہترین ذکر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، آہستہ پوشیدہ. یہ نبی کا فرمان ہے. یہ بہترین ذکر جو کیا ہے؟ پوشیدہ، آہستہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کون ذکر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے ذکر، پتہ ہی نہ چلے جی. اور خیر الرزق ما یکفی، بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر دے، پورا دے، نہ گھٹے نہ بڑھے. تو بھائیو، آہستہ ذکر کرنا، یہ اللہ نبی نے فرمایا یہ بہترین ذکر ہے. خفی ذکر جو ہے، جو ٹولی لگا کے ذکر کرتے ہیں نا مولوی صاحبان، ٹولیاں بنا کے بلند آواز سے، یہ نبی کی سنت نہیں. میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے ہیں، ذکر کیے ہیں صحابہ کرام نے، بزرگان دین جی، علماء کے ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ٹولی لگا کے نا جی کرتے ہیں، اور پھر اللہ اللہ کرے، پتہ نہیں کیا کرے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا نام ہی بگاڑ دیتے ہیں. یہ ذکر ایسے اچھے نہیں ہیں. پوشیدہ کرو، آہستہ کرو، دل سے اٹھے اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر. ٹولی لگا کے بلند آواز سے ذکر کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نہ ہی کہیں حکم ہے کہ ٹولی لگا کے تم بلند آواز سے ذکر کرو. یہ بدعت ہے، یاد رکھو. ہمارے لوگ کئی کر رہے ہیں. اور دوسری بات، اللہ کا ذکر بھی ہو اور پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ ایمان بھی ہو. اگر ایمان نہیں نا، شرک ہے، ملاوٹ والا شرک والا ایمان ہے، پھر ذکر کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، بدعت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، قبروں والوں سے مانگا بھی جا رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، قبروں والوں کو سجدے بھی کیے جا رہے ہیں، قبروں والوں کے نام بکرے نظر نیازیں بھی دی جا رہی ہیں. ذکر ایسے ذکر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں. شرک سے ہر سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضرور ہے. ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کوئی قبول نہیں ہوگا. یاد رکھنا، اپنے ایمان پکے کرو، عقیدے پکے کرو، اور قرآن سے کرو. قرآن سے کرو. جو قرآن ایمان بیان کرتا ہے نا، وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ ہے کس کے پاس ہے؟
جو کچھ بھی عطا کرتا ہے کون عطا کرتا ہے؟ نبیوں ولیوں کو جتنی بھی مخلوق ہے سب کو کون دیتا ہے؟ کون عطا؟ کوئی ککھ نہیں دے سکتا، کوئی ککھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ یہ عقیدے بناؤ ایمان کے بولے میرے بھائیوں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نبی ولی سب اللہ کے دربار میں دامن پھیلاتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، جب مشکلوں میں پھنسے ہیں اپنے کتنے آدم علیہ السلام پھنسے کہ نا مشکل میں، تو کس نے کہا؟ کس نے نکالا؟ نوح علیہ السلام مشکل میں پھنسے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے مشکل میں پھنسے کہ نا، تو کس نے؟ خود ہی نکل گئے تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھنسے کہ نا؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار، موسیٰ علیہ السلام آگے پانی، پیچھے فرعون درون، سائڈوں پہ پہاڑ، پھنس گئے، تو کس نے نکالا؟ ہمارے نبی کو ہجرت کی رات 100 تلواروں میں سے کس نے نکالا؟ اور جب نبیوں کو مشکلیں اللہ حل کر رہا ہے تو سب کی مشکلیں کون حل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ اللہ کی صفت ہے، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، حاجتیں ضرورتیں پوری کرنا، یہ کسی نبی ولی کی صفت نہیں ہے، اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ پاک کا شان ہے، اللہ کر رہا ہے۔ عیدیں بناؤ، عید پھر ذکر قبول ہوگا، پھر عبادت قبول ہوگی، پھر نماز اور حج کا عید ایمان ہے، کوڑی بولنی پڑنا، یاد رکھنا۔ کری جاؤ، حج کری جاؤ، الحاج بن جاؤ، عمرے کری جاؤ، کر رہے ہیں لوگ، عقیدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، فرمایا ولا تانیہ فی ذکری، دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ہارون علیہ السلام کے پاس جاؤ، اپنے بھائی کے پاس، اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت دے کہ یہ فرمایا تم موسیٰ سے ملو۔ جی، یہ آ رہے تھے، دور سے آ رہے تھے، اور وہ گھر میں تھے مصر میں، ہارون علیہ السلام۔ تو ہارون علیہ السلام بھائی کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر آئے، یہ دونوں بھائی ملے ہیں، دونوں کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ جی، پھر اللہ پاک نے فرمایا دونوں کو اذهبا الی فرعون، آپ دونوں جاؤ کس کی طرف؟ فرعون، اکٹھے ہو کے جاؤ۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اب اللہ پاک فرما رہے دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ انہ طغی، اس کو میری توحید کی دعوت دو، اس نے سرکشی کی ہے، وہ سرکش ہے، باغی بن گیا، اس کو میری توحید کی دعوت دو، سمجھاؤ اس کو، جاؤ دونوں جاؤ۔ اور فرمایا ساتھ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہو اس کو دونوں لینا، نرمی سے بات کرو۔ اس نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چھپا کے کرو، گول مول اولا رکھ کے کرو، کئی رکھتے اولا رکھ کے کرو، گول مول۔ نرمی ہے جی اسلام میں، نرمی تو ہے، نرمی سے بات، لیکن مسئلہ کھل کے کرنا ہے، مسئلہ کھڑک کے کرنا ہے، واضح کر کے، گول مول کر کے نہیں کرنا کہ پتہ ہی نہ آئے۔ مسئلہ کھل کے کرو، کھڑک کے کرو، واضح کر، لیکن نرمی سے کرو، پیار محبت سے اس کو دعوت دو۔ تو لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے، ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کو تو پتہ ہی تھا کہ نہ یہ نصیحت پکڑے گا نہ یہ ڈرے گا۔ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ دے یا ڈر دے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرے گا نہیں اور یہ نصیحت نہیں پکڑے گا، یہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو پتا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا شاید کہ وہ نصیحت پکڑ جائے یا ڈر جائے۔ دوسرا اشکال یہ یہاں کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا فرعون، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، کوئی ماننے نہ ماننے، دعوت کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا۔ اور دوسری فرعون پہ حجت قائم ہوگی، ایک دن قیامت کی عذر نہ پیش کر، سانوں تو کوئی دسنے والا آئی نہیں، سمجھانے والا آئی نہیں، ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو دعوت کا ثواب ملے اور فرعون پہ حجت قائم ہو، یہ دن قیامت کہہ نہ سکے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا۔ اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرح اپنا رسول نبی بنا کے بھیجا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کالا، ہاں آگے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی، کالا دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ زیادتی نہ کرے، ہو بادشاہ ہے، دو بندے بادشاہ کو اللہ بھیج رہا ہے، بادشاہ بڑا مغرور، بڑا متکبر، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اس کے بعد بھیجا اللہ پاک، جاؤ اس کے پاس میرے دین کی دعوت۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کوئی
اللہ تیری توحید بیان کرنے سے پہلے ہی نہ یہ ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں کوئی معجزہ بھی دکھائیں، معجزہ دکھانے سے پہلے ہی نہ ہم پہ زیادہ ہمیں ہلاک کر دے، کہ ایسے نہ ہو ایت کا یا سرکشی نہ کرے، یا تیری شان میں کوئی بے ادبی والی بات، کوئی گستاخی والی بات نہ کرتے اللہ پاک، کہیں ایسے نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قالا لا تخافا، کہا نہ ڈرو تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ ہی نہیں اسمعو، تمہاری بات بھی سنتا ہوں، وارا، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ کیا ڈرنے کی، گھبراؤ نہ، پریشان، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں تمہاری باتوں کو سنتا بھی نہیں اور تمہارے حالات کو دیکھتا ہوں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فاتیاؤ، پس تم دونوں جاؤ، اب جاؤ دونوں، فقولا انا رسول ربی کا، دونوں جائے کہو فرعون ہم تیرے رب کے رسول ہیں، آپ نہیں آئے، تیرے رب نے بھیجا ہے ہم کو، سچے رب نے۔ فارسل مانا بنی اسرائیل، تو کیا کر ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، تاکہ ہم ان کے جو آباء و اجداد کی زمین ہے نا کنار، وہاں لے کے جائیں ان کو، ولا تعذبہم، اور انہیں عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے۔ یہ فرعون جو تھا نا، یہ بنی اسرائیل صرف پیڑے کام کراتا تھا، ذلت والے، مشقت والے، کوڑا اٹھوا لیا، کوئی دیوار بنوا لی، مکان، اس قسم کے یہ کام کراتا ہے، ذلت والے، مشقت والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے ان کو تکلیف نہ دے، اور قد جئناک بآیۃ من ربک، تحقیق آئے ہم تیرے پاس ساتھ ایک نشانی کے تیرے رب کی طرف سے، خالی نہیں آئے فرعون، ہمارے پاس نشانی ہے تیرے رب کی جو ہماری نبوت کی دلیل ہے، اور کہتا ہے تو وہ دکھا بھی دیتے ہیں ہم، اگر تیری مرضی خواہش ہے تو وہ دکھا بھی دیتے ہیں ہم تم کو۔ تو پیچھے کتنی نشانیوں کا ذکر ہے؟ 2 نشانی، یہاں ایک نشانی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نا ہاتھ بھی روشن کر کے دکھاتے تھے اللہ کو، لیکن وہ کم دکھاتے تھے، زیادہ تر لاٹھی کو ہی پھینکتے تھے، وہ سانپ بنا کے اللہ کو دکھاتے تھے، زیادہ تر لاٹھی کا سانپ بنا کے موسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے اللہ کے حکم سے، اس لیے یہاں ایک نشانی کا ذکر ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور یہ بھی کہو سے جا کے سلامتی ہے اس پہ جس نے ہدایت کی اتباع کی، جو ہدایت کے راستے پہ چلا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا، اس پہ سلامتی، یہ بھی کہنا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلا دن قیامت کے، اس کو ایمان والے جنت میں سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہیں گے، اللہ بھی سلام کہے گا۔ اور یہ بھی کہنا انا قد اوحی الینا، کہ بے شک تحقیق وحی کی کہ ہماری طرف ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اس پہ ہوگا جس نے حق کی تکذیب کی اور حق سے روح گردانی کی، یہ بھی کہنا اسے جا، اس نے حق کی کیا کی؟ تکذیب کی، اور حق سے کیا کی؟ روح گردانی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اب آئے فرعون کے پاس، فرعون کا محل تھا بہت بڑا، دروازہ تھا بہت بڑا، شاہی دروازہ، تو لاٹھی ہوتی جو اس کے ساتھ نا کھڑکایا لاٹھی کے ساتھ فرعون کا دروازہ، موسیٰ علیہ السلام تھا اللہ کے نبی تھے، ٹھا جب مارا اس کے دروازے کو، الو بڑا غصہ چڑھا، بھی ہے اکیلے ایسی کدی ٹھا ہوئی نہیں، کیڑا دروازہ کھڑکا رہا میرا، بڑا غصہ چڑھا۔ پوچھا کون ہے؟ کہ یہ ایک مجنون سا آدمی ہے، کہتا ہوں میں رب العالمین کا رسول ہوں، وہ کھڑکا رہا ہے، کہ انہوں نے لیاؤ میرے کو، دسی نے دروازہ کھڑکائی، لیاؤ اس کو پکڑ کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تشریف دے گئے اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تقریر بیان ہوئی نا اللہ پاک نے فرمائی، یہی اس کو سنائی، یہ پیچھے بیان ہوا نا اللہ پاک نے جیسے جائے کہنا، تو یہی جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ تقریر سنائی۔ تو فرعون نے تقریر سن کیا کہا؟ فمن ربکما یا موسیٰ، کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا تم دونوں کا رب؟ میں تو تمہارے رب کو مانتا نہیں، نہ جانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ اپنے رب کا تعارف فرما رہے ہیں کہ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل عطا کی ہے، اس کی شکل میں پیدا، وہ ہے ہمارا رب، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل عطا کی ہے، اس
اسی کی شکل میں پیدا کیا. انسان کو اللہ پاک نے انسان کی شکل میں, انسان کی یہی شکل ہے, اس کے علاوہ انسان کی شکل کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہی شکل ہے انسان کی. حیوانوں کی شکلیں نہیں ہے جو اللہ نے حیوانوں کی شکلوں میں پیدا کیا, حیوانوں کو اللہ پاک نے, جانوروں کو, کتوں کو, بلوں کو, خنزیروں کو, شیروں کو, جی کیڑے مکوڑوں کو, بھینسوں کو, اونٹوں کو, جو بھی جانور ہیں ان کو اللہ پاک نے انہی کی شکل میں پیدا, یہ انہی کی شکلیں ہیں, ان کے علاوہ ان کی اور شکل ہو ہی نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل میں اس کی شکل عطا فرمائی ہے, اور ثم ہدا, پھر ہر چیز کو اس نے رہنمائی کی ہے. شکل بھی عطا پر فرمائی اللہ پاک نے ہر چیز کو اس کی, اور پھر اس کو اس کی رہنمائی بھی کی ہے. اب ہماری رہنمائی انسان کو اللہ نبیوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے, علماء حق کے ذریعے فرمائی ہے. اللہ چھوٹا شیر خار بچہ ہوتا ہے, اپنے ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ چوسنا, یہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ رہنمائی, ہدایت دیکھو, یہ رہنمائی فرمائی کس نے ہے نا. کوئی ذات ہے, چھوٹے بچے جو مرضی آپ سمجھاؤ بتلاؤ کچھ بھی نہیں سمجھے گا, لیکن اپنی ماں کا پستان منہ میں لے کے دودھ پیتا ہے, یہ کس نے بتلایا اس کو؟ اگر اس کو کسی گرمی سردی لگی اور چیز کی ضرورت ہو بچے کو, اس کا رو پڑنا ہی کافی ہے, ہوتا ہے نا. یہ رونا کس نے سکھایا ہے؟ اس مالک نے سکھایا ہے. جانوروں کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, بلیوں کے, کتیوں کے, جی جب مرغی بچوں کو آفت آتی ہے دوڑے کہاں آتے ہیں؟ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. یہ سب علم تعلیم یہ ساری مخلوق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل عطا کی اور رہنمائی کی ہے ہر چیز کی اس نے. اللہ. اب فرعون نے آگے کوئی سوال نہیں کیا, ماں مر گئی, فرعون کی لاجواب ہو گیا. اب اس نے ایک اور سوال کیا, قال فما بال القرون الاولى, کہ موسیٰ جو پہلے لوگ, پہلے ان کی امتیں ہیں جو گزر گئی ہیں, پھر ان کا کیا حال ہے؟ اتنی امتیں گزر گئی ہیں, اتنی قومیں گزری, کیا وہ سارے جھوٹے تھے جو رب کو نہیں مانتے تھے, نہ رب کی بات کرتے تھے؟ تم رب کو مانتے ہو, رب کی بات کرتے ہو. وہ سارے قوم نوح, قوم عاد, ثمود, یہ بڑے بڑے کافر قومیں گزر گئی ہیں, تو رب کو نہ مانتے نہیں بات کرتے, سارے جھوٹے تھے, تو ہی سچا ایک. اللہ فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم جو ہے نا میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے سارے کا سارا. کافر قومیں گزری ان کے حال, اعمال, انجام سارے کا سارا میرے رب کے پاس ایک کتاب ہے, لوح محفوظ, وہاں لکھا ہوا ہے. اور لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. جس نے کفر کیا ہے میرے رب کو پتا ہے, جس نے شرک کیا ہے میرے رب کو پتا ہے, جانتا ہے میرا رب. کافر کو بھی جانتا ہے, مومن کو بھی جانتا ہے, موحد کو بھی جانتا ہے, مشرک کو بھی جانتا ہے, جی توحید والے کو بھی جانتا ہے, نیکی کرنے والے کو بھی جانتا ہے, ان کو بھی جانتا ہے جو قبروں پہ ڈھول بجاتے ہیں یا مسجدوں کے پاس ڈھول باجے بجاتے, ان کو بھی اللہ جانتا ہے. جو منع کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے, جو کہتے ہیں سادوں کی, ان کو بھی جانتا ہے. یہ یاد رکھنا, اللہ جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے حق پہ حملہ ہو میں کوئی غصہ نہیں آتا, کوئی غصہ. اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کا حق بھی کیا ہے؟ بڑا ہے. میرے ہمارا حق کیا اللہ کے مقابلے؟ ہمارے کو 100 روپئے مارے تو غصہ چڑھتے کبھی نہیں چھوڑ دے, کون جوش مارتا ہے لے کے چھیڑ توڑ دے. اللہ کا اتنا بڑا اس کے حق پہ حملہ ہو. جی اب کل ہی یہاں کے ڈھول بجائے, باجے بجائے گئے, بڑا منع کیا, بڑا روکا, نہیں باز آئے, نہیں باز آئے. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رحم توہین بھی ہو رہی ہے. کیا مسلمان نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیر. فرمایا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک کا اور تعارف کرایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ مہد. گود کو کہتے ہیں, ماں کی گود کو, یعنی جو سکون بچے کو ماں کی گود میں ملتا ہے وہی سکون لوگوں کو زمین پہ ملتا ہے. زمین پہ لیٹتے ہیں, سوتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں لوگ.
فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گود بنایا بچھونا وسالہ کالا کن فیا سبل اور بنایا اللہ نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے چلنے کے، یہ ہے میرا رب۔ وانزل من السماء ماء، نازل کیا اللہ نے آسمان سے کس کو؟ پانی کو، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا رب۔ اور پانی دیکھو اللہ پاک نے بلاکوں کی شکل میں نازل نہیں کیا، گولوں کی شکل میں، قطرہ قطرہ، تاکہ نقصان نہ ہو اور فائدہ بھی ہو۔ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، پھر نکالا ہم نے ساتھ اس پانی کے مختلف قسم کے پودوں کو، اس پانی کو ضائع نہیں کر دیا، اس پانی کے ساتھ کیا نکالا ہم نے نکالے مختلف قسم کے پودے، جڑی بوٹیاں، سبزے، انگوریاں، درخت، اناج، غلہ، فروٹ، سبزی، یہ کتنی چیزیں اللہ پاک ہم نے نکالی ہیں، ہم نے، اللہ جس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، بارش سے جو پیدا ہوتا ہے زمین سے بارش کی وجہ سے، یہ ہم نکالتے ہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی گوشہ، نہ بدوشہ، کسی کوئی عمل دخل نہیں، اخرجنا، ہم نے نکالا ہے، ہم نکالتے ہیں زمین سے پانی کے ساتھ مختلف پودوں کو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کلو، اللہ کے پیدا کیے رزق میں سے کھاؤ کلو، یہ رزق تم کو اللہ نے دیا ہے، جس شکل میں بھی رزق ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ کے دیے رزق سے کیا کرو؟ کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، چارہ چراؤ اپنے جانوروں کو بھی۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان چیزوں میں، یہ جو ذکر ہوئی ہیں، ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ یہ جو بیان ہوئی ہے نا، ان چیزوں کے اندر اللہ عقل والوں کے لیے، جو بے عقل ہے مشرک، بے عقل اپنے رب کو نہیں جانتا، مشرک جتنا مرضی پڑھ جائے LLB PhD فلاں علامہ، مشرک سے بڑا جاہل ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں میرا مالک کون ہے، مشکل کو آج کروا کون ہے، وہ داتا اوروں کو بنائی بیٹھا ہے، تصویر اوروں کو بنائی بیٹھا ہے، مشکل کہیں اور سے کروا رہا ہے، جس کو اپنے مالک کے نہیں پتا کیا ہے، وہ کوئی عالم نہیں، جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ عقل والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے ان چیزوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں، یعنی ان میں غور کرنے سے اللہ پاک کی توحید سمجھاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے، یہ چیزیں کون سی، کہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ ہے اس میں غور۔ یہ زمین کو جو بچھا دیا نا، پانی پہ بچھونا بنا دیا، یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بچھونا نہیں بنا سکتا۔ اور یہ جو رستے بنائے اللہ پاک نے پہاڑوں میں، وادیوں میں، زمین میں چلنے کے لیے، یہ رستے بھی کس نے بنائے ہیں؟ یہ غور ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ رستے نہیں بنا سکتا۔ اور جو پانی برستا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اس کو بھی کون برساتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی برسا، یہ بھی اللہ پاک کی توحید ہے جی۔ یہ بارش کے پانی کے لیے اللہ پاک جو سبزیاں، پھل پھول، فروٹ یہ پیدا کرتا ہے نازل اللہ، یہ بھی کون کرتا ہے؟ یہ ہے اس میں نشانی ہے، یعنی نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ سمجھ آتا ہے کہ سب کام کرنے والا کون ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ کر رہا ہے، پھر مشکل کشائی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے تو گل رہ گئی، اتنے بڑے بڑے کام کر دیا اللہ، زمین کو بچھا دیا، آسمان کو بنا دیا جی، رستے بنائے، پانی برسا رہا ہے، پانی کے ساتھ ہر چیز نکال رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، پھر مشکل کشائی بھی کون کرتا ہے؟ حاجت روائی بھی کون کرتا ہے؟ جب مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، حاجت روائی اللہ کرتا ہے، تو پھر مانگنا بھی کس سے ہے؟ سجدے بھی کس کو کرنے ہیں؟ نظر نیاز بھی کس کے نام کی دینی ہے؟ اذهب انت واخوك موسیٰ، جا تو اور بھائی تیرا بھی آئے آج ساتھ میں نشانیوں کے، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں طرف فرعون کے، انہ طغی، بے شک اس نے شرکسی کی ہے، فقولا لہ قولا، بس کہو اس کو تم بات لینا نرم، ایسا نرمی سے، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے ڈر جائے۔ قال ربنا، کہا ان دونوں نے، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اے رب ہمارے، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہیں وہ زیادتی نہ کرے ہم پہ، یعنی تیری توحید کی دعوت دینے سے پہلے، معجزہ دکھانے سے پہلے ہمیں ہلاکی نہ کروا دے ہو، او ان یتغی، تیری شان میں گستاخی نہ کر دے۔ قال لا تخف، کہا اللہ پر، لا تخاف، نہ ڈرو تم دونوں، اننی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، وارا، تمہیں دیکھتا ہوں۔ فاتیا، پس جاؤ تم دونوں اس کے پاس، فقول، پس کہو تم، انا رسول رب، ہم رسول ہے تیرے رب کے، فارسل مانا، پس بھیج تو ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، لا تعذب، ان کو تکلیف نہ دے۔
قد جئنا کا تحقیق آئے ہم تیرے بسات ایک نشانی کے من ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام تو اس پہ جس نے ہدایت کی اتباع کی، انا قد اوحی الینا، بیش تحقیق وحی کی گئی طرف ہماری، ان العذاب، بیش عذاب جو ہے، علی من کذب وتولی، اس پہ ہے، یعنی عذاب کی ذات میں وہ آئے گا جس نے حق سے روگردانی، جس نے حق کی تکذیب کی، وتولی، اور حق سے منہ موڑا۔ قال فمن ربکما، یا کہا فرعون نے کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسیٰ؟ قال رب الذی، کہا موسیٰ نے رب ہمارا وہ ہے، آتا کل شیء خلق، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل عطا کی ہے، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ قال فما بال القرون، فرمایا کہا فرعون نے قال فما بال القرون الاولی، کہ پھر پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ قال علمها، کہا موسیٰ علیہ السلام نے علمها، کہ علم ان کا عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، مراد لوح محفوظ ہے، وہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لا یذل، نہیں غلطی کرتا ربی میرے رب، ولا ینسیٰ، نہیں بھولتا، الذی، وہ میرا رب، جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے لیے زمین میں راستے، وانزل من السماء ماء، نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پس نکالا پھر ہم نے ساتھ اس پانی کے مختلف قسم کے پودے نکالے، کلو، کھاؤ، ورعوا انعام، اور چراؤ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو، ان فی ذلک لآیات للنوح، ان مذکورہ چیزوں میں عقل والی قوم کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ جزاکم اللہ۔